الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 تا 17 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آیت نمبر 14 کو سمجھنے سے پہلے گزشتہ 13 آیات کا خلاصہ سامنے آ جائے نا تو گفتگو کا جو ایک تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، پہلی 6 آیات میں دین اسلام کے بہت سے اصول بیان ہوئے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ اور مسلمان کے مابین مضبوط عہد کا ذکر کیا گیا۔ گویا جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معاہدہ کرتا ہے اور یہی طے کرتا ہے کہ میں اسلام کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ پھر آیت نمبر 8 میں حکم دیا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ ان احکام کی خود پابندی کرو بلکہ معاشرے میں ان اصولوں کو قائم کرنے کی بھی جد و جہد کرو، اور کسی بھی قسم کا تعلق منفی ہو یا مثبت، یعنی محبت ہو یا عداوت، اس معاملے میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 11 میں اسلام کے سنہری دور کی طرف توجہ دلوائی گئی کہ جب لوگوں نے دین اسلام کے اصولوں کی پابندی خود بھی کی تھی اور انہی اصولوں پر معاشرہ قائم کرنے کی جد و جہد بھی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد بھی نازل ہوئی تھی اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا تھا۔ غزوہ بدر و احد اور خندق میں تو مقابلہ ہوا، لیکن اس کے بعد دشمن کی جرت نہ ہوئی کہ مقابلہ کر سکے۔ اسی مضمون کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے موجودہ امت مسلمہ کو گزشتہ امت مسلمہ قوم بنی اسرائیل کی زندگیوں کا نقشہ دکھایا کہ ہم نے ان سے بھی مضبوط وعدہ لیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم عہد کو پورا کرتے رہو گے میری نصرت و حمایت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی صلاحیتیں سلب اور دل و دماغ مسخ کر دیے، تو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اس حد تک شخصیتیں مسخ ہو گئیں کہ اپنے نظریات و اعمال و کردار کو درست کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب کے مضامین کو بدلنے لگے، اور جب عملی زندگیاں کتاب اللہ کے خلاف گزرنے لگیں تو کتاب کے بہت بڑے حصے سے گویا استفادہ کرنا بھول گئے۔ تو یوں قوم بنی اسرائیل میں سے جو یہود تھے ان کی طرف سے اللہ کی کتاب اور اس کے دین میں خیانت کرنے سے ایسا بگاڑ پیدا ہوا جو نسل در نسل چلتا رہا۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی درست رہنمائی کے لیے کثیر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر اس سلسلے کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بہت سے لوگ ان پر ایمان بھی لائے، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے اصولوں کی پابندی کا مضبوط عہد بھی کیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہاں بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بس یہی وہ نصارہ کے اندر جو رفتہ رفتہ بگاڑ پیدا ہوا، یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے آیت کو، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے مضبوط عہد لیا تھا۔ یعنی قوم بنی اسرائیل میں سے جیسے یہود سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے، اسی طرح تو نصارہ سے بھی عہد لیا کہ تورات و انجیل دونوں کو تھام کر رکھیں گے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو یہ بھی اس کتاب میں سے بہت بڑے حصے کو بھول گئے جس کی نصیحت کی گئی تھی۔ یہ بھی کتاب الہی کے بہت بڑے ذخیرے سے استفادہ کرنا بھول گئے۔ یہاں انداز گفتگو سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کرسچنز یعنی عیسائیوں کا نام نصارہ اللہ نے نہیں رکھا تھا۔ نصارہ نصرت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے مدد کرنے والے، یعنی ان کے آباء و اجداد کا تو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ،
لیکن اگلی نسلیں اپنے اسلاف کے طرز کو بھول گئیں، لیکن اسلاف کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتی رہیں۔ تو اس جرم کی پاداش میں ان کو کس قسم کی سزا میں مبتلا کیا گیا، وہ سزا آیات کے اگلے حصے میں دیکھیے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے مابین بغض و عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ یعنی نصارہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ان فرقوں کے مابین سخت دشمنی اور دلی نفرتیں پیدا ہو گئیں، حتیٰ کہ مذہب کے نام پر آپس میں بڑی خون ریزی ہوئی۔ لندن سے شائع ہونے والی بلڈ آن دا کراس نامی ضخیم کتاب میں ان کی آپس کی جنگوں کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے حاشیہ میں نصارہ کے 3 فرقوں کے نام مذکور ہیں: نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ۔ آج کل الفاظ اور اصطلاحات تو بدل چکی ہیں نا، لیکن فرقے اور ان میں دشمنیاں اسی طرح قائم ہیں۔ جیسے پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس میں باہمی اختلافات کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، جس کی ہلکی سی جھلک آج بھی ہمیں آئرلینڈ میں نظر آتی ہے۔ تو یوں اللہ کی کتاب سے بے وفائی کرنے کی پاداش میں یہ فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور پھر فرقوں کے مابین بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سزا تو کی گئی ان کے اوپر دنیا میں مسلط۔ اب آگے دیکھیے آخرت میں، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت آئے گی، کتاب الہی کے خلاف کاموں کو ثابت کر کے اللہ ان کے لیے سزا کا فیصلہ سنا دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب اب تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ یعنی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن مجید لے کر آ چکے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب انجیل لے کر آئے تھے۔ تم نے تورات و انجیل کے بہت سے مضامین اور حقائق کو چھپایا، لہذا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ جو اب ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ کتاب کی بہت سی باتیں جو تم چھپاتے رہے وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر کرتا ہے، یعنی جن پر کوئی دینی ابحاث موقوف نہیں ان کو بیان نہیں کرتا، درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تمہارے پاس اب یہ آخری چانس ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی 2 چیزیں ذکر کی گئیں، ایک نور یعنی روشنی، اور دوسرا کتاب مبین یعنی ظاہر کرنے والی کتاب۔ بعض مفسرین کے نزدیک نور یعنی روشنی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں جو نور اور کتاب مبین کے درمیان واو عاطفہ ہے وہ عطف تفسیری ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا یعنی کتاب مبین آ گئی۔ تو ان مفسرین کے نزدیک یہاں نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں بھی آیا اور ہی ضمیر واحد کی ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کے مسالک میں نور و بشر پر خوب بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو یا قرآن مجید ہو، دونوں کا ایک ہی بنیادی مفہوم اور مقصد ہے کہ دونوں ہی کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں ہمیں اللہ کے علم کی روشنی فراہم کرنے والے ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس اللہ کی رضا کے طالب ہیں تو اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کر دیتا ہے۔
یعنی قرآن و سنت ہی وہ ذریعے اور سورسز ہیں کہ جس کے ذریعے جس کی روشنی میں انسان سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچ جائے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دنیا میں انسانی شکل میں آئے ہیں، یہی خدا ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عیسائیوں کے اس عقیدہ باطل کی تردید فرمائی۔ آگے فرمایا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ اگر مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام اہل زمین کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون ایسا شخص ہے جو اللہ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ یعنی دوسری مخلوق کی طرح یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ہاں ان کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اور دسترس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اصل میں ملکیت و حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین اور دونوں کی درمیانی کائنات کی بھی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔